بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بات کی تھی کہ تورات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبیاں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک واپس نہیں بلائیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگ لا الہ الا اللہ کو کہہ کر ٹیڑھے دین کو سیدھا نہ کر لیں۔ اب کیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ؟ کیوں اگر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کل کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کائنات والا پلڑا اس کلمے کے بوجھ سے ہوا میں اڑنے لگے گا۔ اگر یہ کلمہ ایسا مضبوط ہے تو آج کا مسلمان ذلیل کیوں؟ غور سے سنیے، دین کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ زندگی میں 1 مرتبہ جس کے پاس استعداد ہو۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ جس کے پاس استعداد ہو۔ روزہ سال میں 30 دن کم و بیش۔ نماز روزانہ 5 مرتبہ۔ تو یہ کلمہ کیسے زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایک نہ ایک دن جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ مکمل کامیابی چاہیے دنیا اور آخرت کی بھی، تو یہ ہر وقت نافذ ہے۔ اگر ہر وقت نافذ رکھو گے تبھی تمہاری زندگی بہترین زندگی ہوگی۔ ہر وقت کیسے نافذ رکھنا ہے؟ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، نبیوں سے کچھ نہیں ہوتا، ولیوں سے کچھ نہیں ہوتا، مردوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بات آگے ہے، زیادہ ضروری ہے۔ اسباب سے بھی کچھ نہیں ہوتا، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میری ڈگری سے کچھ نہیں ہوتا، میرے عہدوں سے کچھ نہیں ہوتا، دوسروں کے عہدوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان حکمرانوں سے کچھ نہیں ہوتا، فوجوں سے کچھ نہیں ہوتا، عہدے داروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ فوجیں قائم نہ کریں؟ کیا مال کمانا چھوڑ دیں؟ یہ ایک بیلنس ہے۔ یہ بیلنس کیا ہے؟ ہم نے علماء کرام سے سنا، اسباب پہ یقین کا آ جانا یہ شرک ہے، اور اسباب کا انکار کر دینا یہ کفر ہے، کیونکہ ان اسباب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ تاکہ امتحان ہو سکے۔ ان اسباب کو اپنا کے رکھنا ہے، لیکن ان اسباب پہ یقین نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل یوں ہے کہ ایک کشتی پانی پر چل رہی ہے، اس کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن اگر اس کشتی میں سوراخ ہو گیا، وہ پانی اندر آ گیا تو وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ یوں ہی مسلمان ہے، وہ ان اسباب کو اپنائے گا، لیکن اگر اس اسباب کا یقین دل میں آ گیا تو وہ ڈوب جائے گا، جیسا کہ ہم ڈوب رہے ہیں۔ موت کو بھول جانے سے، خواہشات کے دل میں آ جانے سے کامیابی نہ عزت میں، نہ ذلت میں، نہ صحت میں، نہ بیماری میں، نہ امیری میں، نہ غریبی میں، نہ اچھی ڈگری میں، نہ چھوٹی ڈگری میں، نہ زیادہ جائیداد میں، نہ کم جائیداد میں، نہ زیادہ خاندان میں، نہ کم خاندان میں۔ کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے، کامیابی اللہ میں ہے۔ جو اچھے حالات میں، برے حالات میں اللہ کی مان رہا ہے وہ کامیاب ہے۔ عزت میں مان لو کامیاب، ذلت میں مان لو کامیاب، امیری میں مان لو کامیاب، غریبی میں مان لو کامیاب، صحت میں مان لو کامیاب، بیماری میں مان لو کامیاب۔ جو بھی جس بھی حالات میں ہے وہ اللہ کی مان لے وہ کامیاب، وہ اللہ کی نہیں مانتا وہ ناکام۔ جب اس اصول پہ آؤ گے تو پھر دیکھو گے رشوت بھی چھوٹ جائے گی، سود بھی چھوٹ جائے گا، بد نظری بھی چھوٹ جائے گی، گالی گلوچ بھی چھوٹ جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی بھی چھوٹ جائے گی، حقوق کی پامالی بھی چھوٹ جائے گی، کاروبار کے صحیح اصول بھی آئیں گے، یوں ترقی ہوگی۔ اکثر سنا یہ علماء کہتے ہیں کہ نماز سے کامیابی آ جائے گی، مصلی پہ بیٹھنے سے کیسے کامیابی آئے گی؟ اس کے لیے اسباب کو اپنانا پڑے گا۔ اسباب کو اپنانے سے کس نے انکار کیا؟ وہ تو خود اسباب کو اپنانے کے قائل۔ بات یہ ہے مصلی پہ بیٹھنے سے کامیابی آئے گی اگر اس مصلی والے اعمال کو اپناؤ گے۔ حیرت کی بات ہے نا کہ کسی کو کوئی عہدے دار جانتا ہو، اس شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ ہاں میں فلاں عہدے دار کو، فلاں حاکم کو جانتا ہوں، ابھی میری اس سے بات ہوتی ہے، میں تجھے بتاتا ہوں۔ تو یہ مسلمان اللہ کو جانتا ہے۔ کبھی آج کا کوئی مسلمان کہتا ہے کہ رک، ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، میری اللہ سے بات ہونے والی ہے، میں اللہ سے کہوں گا، وہ کرے گا میری حفاظت، وہ ہے میرا خالق، وہ ہے میرا مالک، وہ ہے میرا وکیل۔ تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، اس سے لڑنا چاہتا ہے لڑ لے، میرا تو بال بیکا نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو کیوں؟ ہم نے اللہ سے بنائی نہیں۔ بنانا چاہتے ہو آج توبہ کر لو،
اور اس کے بعد نیکی پر چلنا شروع کر دو، تم کوشش کے ذمہ دار ہو، تم ابھی نیک بن نہیں پاؤ گے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، تم ایک بالش آؤ میں 2 بالش آؤں گا، تم 2 بالش آؤ میں 4 بالش آؤں گا، تم 1 ہاتھ یعنی 1 گز آؤ میں 2 گز آؤں گا، تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا۔ کیا ہوگا؟ تم نے توبہ کی، تم سے بھی خطائیں ہو رہی ہیں، تم ان خطاؤں کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن اللہ نے آنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجنا شروع کر دی۔ نیکی کرنے میں، گناہ کو چھوڑنے پہ تمہارے دشمن کے خلاف بھی اب جب اللہ آ گیا تو سب تمہارا، لوح قلم بھی تمہارا، کل کائنات بھی تمہاری۔ آسان کام ہے نا، اس سے زیادہ آسان کیا ہو سکتا ہے؟ سورہ مزمل کی آیت ہے، رب المشرقی و رب المغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ وہ رب ہے مشرق کا، وہ رب ہے مغرب کا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو کچھ کر سکے۔ فاتخذہ وکیلا، تو اس کو اپنا کارساز بنا لو، اس کو اپنا وکیل بنا لو، یہ کر لو۔ اس سے آسان زندگی نہیں، اس سے آسان امتحان نہیں۔ کہنے والا بھی اتنا ہی محتاج ہے جتنا کہ سننے والا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ امید ہے کہ اس پہ سوچو گے ضرور۔